مکہ میں. ذرا غور کیجیے گا. حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، یہ لوگ مکہ میں رہ رہے ہیں. اور حضرت عبد المطلب کون ہے؟ خانہ کعبہ کے متولی ہے. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خانہ کعبہ کے متولی ہے. خانہ کعبہ کی چابی حضرت عبد المطلب کے پاس رہا کرتی تھی. حضرت عبد المطلب اپنے خاندان قریش قبیلہ کا سردار تھے. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کے دادا عبد المطلب سمجھ گئے؟ خاندان قریش کے کون تھے؟ سردار تھے. خانہ کعبہ کے متولی تھے. حضرت دیکھیے رات میں ایک بزرگ آتے ہیں، عبد المطلب سے کہتے ہیں عبداللہ، اے عبد المطلب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رشتہ میں بتا رہا ہوں. مدینہ میں ایک شخص ہے جن کا نام وہاب ہے. ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام حضرت آمنہ خاتون ہے. بولیے سبحان سبحان اللہ. اللہ. بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے. آمنہ بڑا پرہیزگار ہے. خواب میں حضرت عبد المطلب کو یہ ساری صبح جب آپ بیدار ہوئے، آپ نے اپنے برادر کو بلایا، بھائیوں کو بلایا. بلانے کے بعد ہم جس رشتہ کے لیے پریشان تھے، لڑکی ڈھونڈنے کے لیے پریشان تھے، عبداللہ کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے پریشان تھے، وہ رشتہ ہم کو مل چکا ہے. وہ رشتہ ہمیں مل گیا. وہ رشتہ بتانے والے ایک بزرگ رات میں خواب میں آئے اور ہم کو رشتہ بتا گئے. انہوں نے پتہ بھی بتا دیا. مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا ہے جن کا نام وہاب ہے. ان کی بیٹی ہے جن کا نام آمنہ خاتون ہے. انہی کے یہاں چلنے کی تیاری کیا جائے. آپ نے ایک قافلہ سجا لیا، بڑے بڑے لوگوں کو ساتھ میں لیا. آپ روانہ ہو گئے. آپ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے اور آپ جا کر کے حضرت وہاب کے گھر میں جا کے رکے. آپ نے سلام عرض کیا. حضرت وہاب نے جواب دیا. حضرت وہاب نے کہا، اے خانہ کعبہ کا متولی، اے بنی قریش کے سردار، آپ نے میرے غریب خانہ میں آنے کی زحمت کیسے گوارا کیا؟ سردار اگر آپ بلاتے تو میں غلام حاضر ہو جاتا. اے سردار اگر آپ اشارہ کرتے آپ کے قدموں میں آ جاتا. اے سردار آپ میرے یہاں اس غریب کی جھوپڑی میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، اے وہاب، آج خانہ کعبہ کا متولی عبد المطلب اپنے چادر کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے وہاب، آپ کے گھر میں آپ سے میں کچھ مانگنے آیا ہوں. سبحان اللہ. آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں. حضرت وہاب فرماتے ہیں، اے عبد المطلب، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، بنی قریش کے سردار ہیں. آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور ہم غریب سے مانگ رہے ہیں. میرے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اے عبد المطلب، آپ تو جانتے ہیں صحیح سے میرے گھر میں 3 ٹائم کھانا بھی نہیں بنتا. اے عبد المطلب، میری غربت کا یہ حال ہے کہ میری جھوپڑی ہے ٹوٹی پھوٹی ہوئی. اے عبد المطلب، آپ تو اتنے بڑے متولی اور اتنے بڑے سردار قریش ہیں، آپ ہم سے مانگ رہے ہیں. عبد المطلب نے کہا، ہاں ہاں تیرے پاس وہ چیز ہے، اسی لیے میں مانگنے آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور کرو، ایک اسمر کے سنی زندہ دل مسلمان
مسلمانوں آج ہمارا حال کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے؟ آج اگر میرا بیٹا ہے، ہم رشتے کے لیے جاتے ہیں، سینہ تان کے بات کرتے ہیں، سینہ تان کے ساری باتیں کرتے ہیں، سینہ تان کے ہر ایک چیز کرتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے ہر طریقے سے لڑکے والے کو ستایا جاتا ہے، لڑکے کے والے کے اوپر ظلم و چار کیا جا رہا ہے، اتیاچار کیا جا رہا ہے، لڑکے والے سے سینہ تان کے باتیں کرتا ہے، میرا لڑکا فلاں ہے، میرا لڑکا ڈی ایم ہے، میرا لڑکا انسپیکٹر ہے، میرا لڑکا مکھیا ہے، میرا لڑکا ودھائک ہے، میرا بیٹا ممبر ہے، میرا بیٹا ضلع پریشد ہے، میرا بیٹا ماسٹر ہے، میرا ماسٹر یہ ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا فلاں چیز ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، سینہ تان کر باتیں کرتے ہیں اور تمام طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنی تاریخ پڑھو، تمہاری تاریخ کیا ہے، رشتہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ رشتہ مانگنے کا طریقہ کسی اور سے نہیں، اپنے حضور کے دادا سے سبق سیکھیے، عبد المطلب سے سبق سیکھیے۔ عبد المطلب اپنے چادر کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے وہاب، میں تم سے تمہاری لڑکی مانگ رہا ہوں، اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے تمہاری بیٹی آمنہ خاتون کو مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بھی جھولی پھیلا کر یہ مانگنا ہوتا ہے، حضرت وہاب نے کہا اے خانہ کعبہ کے متولی، اگر آپ میری لڑکی کو مانگتے ہیں تو میں خوشی بخوشی اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلدی تھک گئے، ابھی تو شروع ہے، ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ سبحان سبحان اللہ۔ ایسا تو نہیں کہ آپ سوچتے ہیں ارے یہ تو مسجد کے امام صاحب ہے، یہ کوئی مولانا ہوا تھوڑا، مولانا تو بعد میں اسی میں کہیں تو نہیں سمجھ رہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے شاعر نے کہا ہے اپنا ہیرا لال برابر، دوسرے کا موتی خاک برابر۔ اپنا ہیرا لال برابر، دوسرے کی موتی خاک برابر۔ سچ کہتے ہیں دنیا والے، گھر کی مرغی دال برابر۔ سچ کہتے ہیں گھر والے، سچ کہتے ہیں دنیا والے، گھر کی مرغی دال برابر۔ حضرات محترم نہیں، نبی کی محفل میں آئے ہیں، ارے وہ نبی جس نے ہمیں سب کچھ دیا، آج انہی کی یادگار منا رہے ہیں۔ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایسی ایسی باتیں یہ ضیاء الرحمن آپ کو سنائے گا، شاید کہ آپ یہ تاریخی باتیں کبھی نہ سنی ہوگی۔ حضرات دل جمعی کے ساتھ سنیے، جب حضرت عبد المطلب نے ہاتھ کو جھولی پھیلا کر کے